اگر آج ہم نے اپنی نسلوں کا نہیں سوچا تو آنے والے وقت میں ہماری نسلوں کا حال کیا ہوگا؟ جب آپ بچوں سے یہ امپلیمنٹیشن کرواتے ہیں کہ 10 تاریخ تک جس نے فیس نہیں دی 11ویں دن وہ آپ کی کلاس میں نہیں بیٹھے گا۔ کو ایجوکیشن کے خلاف کیوں بات کی جا رہی ہے؟ کیونکہ کو ایجوکیشن کسی بھی حوالے سے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جائز نہیں ہے، اور اس کی بڑی اچھی دلیل دیتے ہیں وہ دیتے ہیں کہ بھائی نظریں تو پاک ہے ہماری، اگر ہم لڑکیوں کو دیکھ بھی رہے ہیں یا لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم لڑکوں سے اگر بات چیت بھی کر رہے ہیں تو بھائی ہماری نیت صاف ہے، ہماری نظریں جو ہیں وہ پاک ہے۔ یعنی میٹرک کے اسٹوڈنٹس کی جو ہوتی ہے الوداعی پارٹی، ان کا سال ختم ہوتا ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ سر ہمارے اسکول میں فیئرویل پارٹی ہے، اور اب وہ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ وہ سر لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں کی شرٹس پہ یونیفارم۔ ہماری عوام کا مسئلہ مہنگائی نہیں ہے، بلکہ آج ہماری عوام کا مسئلہ سچا پیار نہ ملنا ہے۔ دیور جو ہے وہ بھابھی پر فدا ہے کہ سسر جو ہے وہ بہو کو پسند کر رہے ہیں، بہنوئی جو ہے وہ اپنی سالی کو جو ہے وہ پروپوز کر رہی ہے۔ ڈگری سے بہتر ہے کہ انسان جاہل رہے۔ تعلیم کسی بھی معاشرے میں اس کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں پاکستان میں، اس میں غربت زیادہ ہے، تو یہاں پر والدین کی اولین ترجیح ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بہترین سے بہترین اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں، کیونکہ غریب کے پاس تعلیم سے بڑھ کر اور کوئی ہتھیار زندگی گزارنے کے لیے ہوتا نہیں ہے۔ تو یہاں کے والدین کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنا خون بھی بیچنا پڑے تو ہم بیچیں، لیکن اولاد کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے تعلیمی اداروں میں جو ماحول بچوں کو دیا جا رہا ہے وہ قطعی طور پر تعلیم حاصل کرنے کی صحیح ترجمانی نہیں کرتا۔ یہاں پر ماحول سے مراد ہمارا یہ ہے کہ کو ایجوکیشن، جو کو ایجوکیشن کا سسٹم ہمارے اداروں میں، ہمارے انسٹیٹیوشنز میں، ہمارے کالجز میں، ہماری یونیورسٹیز میں ایون جو چل پڑا ہے، اس کی وجہ سے کئی تباہیاں ہو رہی ہیں اور معاشرہ بربادی کا سبب بن رہا ہے۔ اور ہمارے دین اسلام کے حوالے سے بھی کو ایجوکیشن قطعی طور پر صحیح اور درست عمل نہیں ہے۔ کو ایجوکیشن کی وجہ سے لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، ان میں فرینڈشپس کامن ہو رہی ہیں، جسے ایک بڑا اچھا آج کل نام دیا گیا ہے BFF، یعنی بیسٹ فرینڈ فار ایور۔ اس طرح کے ٹائٹلز اور اس طریقے کے لقب دیے جا رہے ہیں، اس کو اتنا انٹرسٹنگ بتایا جا رہا ہے فرینڈشپ کو کہ دوستی ہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور لڑکے لڑکیاں جس طریقے سے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اور کس طریقے کا جو ہے وہ بے تکلفانہ رشتہ جو ہے وہ اس میں بن رہا ہے، تو یہ کسی بھی حوالے سے اسلام کی یا دین کی صحیح ترجمانی کسی صورت بھی جو ہے وہ یہ نہیں کرتا۔ پہلے ہمارے دور میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم جب اسکول جاتے تھے تو ہم لوگ جو ہے وہ لڑکوں سے ہاتھ ملاتے تھے اپنے دوستوں سے، لیکن آج نظام یہ چل پڑا ہے کہ آج جب بچے اسکول جاتے ہیں تو وہ لڑکیوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں، لڑکیاں ان سے ہاتھ ملا رہی ہیں۔ یہ بات ہر ادارے کی نہیں ہو رہی ہے، ہر لڑکے اور ہر لڑکی کی نہیں ہو رہی ہے، لیکن میجورٹی آج ہمارے اداروں میں ایسا ہی ماحول جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، آج ایسا ہی ماحول جو ہے وہ مل رہے ہیں ہمارے بچوں کو۔ میں جو یہ آپ سے باتیں کر رہا ہوں، میں بائی پروفیشن خود ایک ٹیچر ہوں، مختلف یونیورسٹیز، کالج اور ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں پڑھاتا رہا ہوں اور ایون پڑھا بھی رہا ہوں، تو یہ باتیں ہم نے خود دیکھی ہیں، اس کو محسوس کیا ہے۔ یہاں پر اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے، انسٹیٹیوشنز کی، اسکولز کی، مینجمنٹ کی، کالجز کی، کہ وہ اس نظام کو جو ہے وہ ختم کریں کو ایجوکیشن کو، کیونکہ کسی صورت بھی جو ہے وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو ہے کو ایجوکیشن جائز عمل نہیں ہے۔ چلیں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ایجوکیشن کو ختم نہیں کر سکتے، آپ کے پاس جو ہے وہ جگہ کی قلت ہے، کیونکہ بہت سارے اسکولز ہیں، کالجز ہیں جو بنگلورز میں کھلے ہوئے ہیں، گھروں میں کھلے ہوئے ہیں، پرائیویٹ کالجز، پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن اس میں کچھ بہتری تو لائی جا سکتی ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھتے ہوئے۔ دیکھیں آج جو میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں ساری، میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، ہم تو پڑھ کے آگے یونیورسٹی کالج ہم سب دیکھ چکے ہیں، لیکن یہ جو بات آپ سے آج میں کر رہا ہوں، ہم یہ ساری بات اسلامک پرسپیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے کر رہے ہیں
کہ آج ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو یقیناً اس میں اللہ کی برکت بھی شامل ہو جائے گی، کیونکہ جو آج ہمارے تعلیمی اداروں میں ہو رہا ہے اس کا براہ راست تعلق اسلام سے تو نہیں ہے۔ آپ نے جیسے کہا، عرض کیا کہ اسکول میں جو ہے وہ جگہ کی قلت ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ آپ شفٹس ڈیوائڈ کر لیں کہ لڑکیاں جو ہیں وہ صبح آ جائیں، لڑکوں کو دوپہر میں، یا چلیں اگر آپ کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، کاسٹ بڑھ جائے گی، ایکسپینسز بڑھ جائیں گے، تو ایک کام یہ ہے کہ آپ گرلز اور بوائز کی کلاسز تو الگ کر سکتے ہیں، آپ کلاسز الگ کر دیں۔ آپ ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کلاسز الگ نہیں کرتے تو ایٹ لیسٹ آپ ایک اپنے ادارے میں، انسٹیٹیوٹ میں، کالج میں، پرائیویٹ یونیورسٹیز میں، کسی بھی یونیورسٹی میں، تعلیمی ادارے میں آپ ایک رول متعارف کرا دیں کہ کوئی بھی گرلز اینڈ بوائز آپس میں کانٹیکٹ نہیں کریں گے، بات چیت نہیں کریں گے۔ آپ ایٹ لیسٹ یہ تو کر سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ اتنی امپلیمنٹیشن تو آپ کروا سکتے ہیں۔ جب آپ بچوں سے یہ امپلیمنٹیشن کرواتے ہیں کہ 10 تاریخ تک جس نے فیس نہیں دی 11ویں دن وہ آپ کی کلاس میں نہیں بیٹھے گا، یا جس نے ان انفارمڈ چھٹی کی اس کو جو ہے وہ فائن چارج ہوگا، تو جب یہ ساری امپلیمنٹیشنز آپ کروا سکتے ہیں تو آپ یہ امپلیمنٹیشن بھی کروا سکتے ہیں۔ تو بات کیا ہے؟ صرف امپلیمنٹیشنز کی ہیں، صرف رولز بنانے کی ہیں، لیکن یہ باتیں تو تب ہوں گی نا کہ جب مینجمنٹ کو، اداروں کو اللہ رسول کا خوف ہوگا، وہ اللہ رسول کو سامنے رکھتے ہوں گے، اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوں گے، تب ایسے رولز بنائے جائیں گے، تب ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آئیں گی۔ لیکن جب اللہ رسول کا خوف اگر نہیں ہوگا اور اگر وہ ختم ہو جائے گا تو پھر لازمی سی بات ہے میں اور آپ انتظار کریں مزید تباہی اور بربادی کا، کہ جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ دیکھیں، کو ایجوکیشن کے خلاف کیوں بات کی جا رہی ہے؟ کیونکہ کو ایجوکیشن کسی بھی حوالے سے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جائز نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی جو بربادی اور تباہی ہمیں آج نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ آج ہماری بچیوں میں، آج ہماری بہنوں میں پردے کا جو رواج ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ ایک بچی جو نرسری میں، KG1 میں، کلاس 1 میں، کلاس 2 میں اسکول جوائن کرتی ہے اور وہ 6، 7، کلاس 9 میٹرک تک پڑھتی ہے، وہی بچی جب ایجز میں بات کر لیں، جب وہی بچی 14-15 سال کی ہو جاتی ہے، ہم اسے کہیں کہ اب تم پردہ کرو، تو آپ بتائیے کیا وہ مینٹلی ریڈی ہوگی اس چیز کے لیے؟ وہ کہے گی بھائی میں نے تو 8 سال 10 سال انہی لڑکوں کے ساتھ پڑھ لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، ہم تو دوست ہیں اچھے، تو میں اب ان سے کیوں اپنے آپ کو کور کروں؟ مطلب اس کا آپ ریزن دیکھیں، کیوں؟ کیونکہ اس نے شروع سے اسی ماحول میں جو ہے وہ اپنا براٹ اپ کیا، اسی ماحول میں وہ رہی، یعنی اس نے لڑکوں کو دیکھا، لڑکوں نے اس کو دیکھا، تو اس کے لیے یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کور کرے۔ اسی طرح آپ لڑکے کو کہیں کہ بھائی اپنی نظروں کو نیچے رکھو، بے پردہ عورتوں کو نہیں دیکھو، تو کہے گا جی میں تو نرسری سے پڑھ رہا ہوں لڑکیوں کے ساتھ، اسی ماحول میں پلا بڑا ہوں، کالج میں بھی اور یونیورسٹی سے، اب میں نظروں کو نیچے رکھوں۔ تو یہ بات وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا اتنے آرام سے، جو لاجیکلی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وہ اس چینج کو اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اور اس کی بڑی اچھی دلیل دیتے ہیں وہ دیتے ہیں کہ بھائی نظریں تو پاک ہے ہماری، اگر ہم لڑکیوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، یا لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم لڑکوں سے اگر بات چیت بھی کریں تو بھائی ہماری نیت صاف ہے، ہماری نظریں جو ہیں وہ پاک ہے۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں، اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کی یہ لاجک ہی آپ کو صحیح لگتی ہے یا پھر یہ حدیث پر چلنا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص اپنے آپ کو یا اپنی نظروں کو حرام عمل سے بچائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان دیں گے، اور وہ ایمان ایسا ہوگا کہ اس کی لذت کو وہ دل کی گہرائیوں میں محسوس کرے گا۔ تو اس سے مطلب تو یہی سمجھ آتا ہے کہ جو نظر ہے یہی شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ ڈائریکٹ دل پر اثر کرتی ہے۔ دیکھیں اس چیز کو سمجھ لیں کہ ہر ادارہ برا نہیں ہے، ہر مینجمنٹ بری نہیں ہے، ہر لڑکا بھی برا نہیں ہے، ہر لڑکی بھی بری نہیں ہے، لیکن بات جب بھی ہوتی ہے میجورٹی کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ میجورٹی اس وقت ہمارے معاشرے میں برائی زیادہ ہے۔ ایسے بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں اور ایسے بہت سارے ادارے ہیں جو واقعی کو ایجوکیشن کے سسٹم کو ختم کرنا چاہتے ہیں،
اور بھلے سے ان کے اپنے یہاں کو ایجوکیشن کا سیٹ اپ ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ماحول ایسا رکھا ہوا ہے کہ وہاں پر گندگی کا عنصر نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی جو کو ایجوکیشن کی وجہ سے معاشرے میں جو ہمیں دیگر برائیاں دکھتی ہیں وہ ان کے نہیں ہیں. انہوں نے اپنے رولز بہت اسٹرانگ رکھے ہوئے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. میرے اسٹوڈنٹ نے ایک مجھ سے واقعہ شیئر کیا. وہ مجھے بتا رہا تھا کہ سر میرے اسکول میں جو ہے وہ فیئر ویل پارٹی تھی، یعنی میٹرک کے اسٹوڈنٹس کی جو ہوتی ہے الوداعی پارٹی، ان کا سال ختم ہوتا ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ سر ہمارے اسکول میں فیئر ویل پارٹی ہے، اور اب وہ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ سر فیئر ویل پارٹی میں نے، یعنی اس نے یہ دیکھا کہ سر بچے جو ہے یعنی لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں، یعنی اس کے دوست یار، کہ وہ سر لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں کی شرٹس پہ یونیفارم پہ جو ہے وہ سگنیچر کر رہی ہیں اور آٹوگراف دے رہی ہیں. لڑکے بھی اسی طریقے سے لڑکیوں کے یونیفارم پہ، بیک پہ، سائڈس پہ جو ہے وہ آٹوگراف دے رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں. اور کچھ سب نہیں، کچھ لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ گلے بھی مل رہے ہیں، اور جو ہے وہ کچھ لڑکیاں جو ہے وہ رو بھی رہی ہیں، افسوس بھی ہو رہا ہے، کچھ لڑکے بھی رو رہے ہیں. تو یہ ماحول اس نے مجھ سے شیئر کیا. تو میں نے اس سے مذاق میں پوچھا کہ تم تو کونے میں بیٹھے ہوئے ہوگے، تمہیں کوئی نہیں لفٹ کرا رہا ہوگا. تو اس نے مجھ سے کہا جی سر ایسا تو ہے، لیکن آپ کو کیسے پتا؟ تو میں نے کہا بیٹا اگر تو یہ سب کر رہا ہوتا تو مجھے آ کر نہیں بتا رہا ہوتا یہ سب کیا ہو رہا تھا. تو تمہیں کسی نے لفٹ نہیں کرا اس لیے تم بتا رہے ہو. بہرحال بات مذاق کی ہے، لیکن ہے بہت حقیقت. اور ایسا بہت سارا جو اس وقت مجھے اگر کوئی ایسا شخص سن رہا ہے یا سن رہی ہیں جن کا تعلق کسی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے ہے، تو وہ کافی حد تک میری بات سے ایگری کریں گی کہ جو ماحول میں، اور میں اپنے الفاظوں کو اور اپنی باتوں کو بہت محدود رکھ رہا ہوں، میں بہت زیادہ اس پر ڈیبیٹ نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو ہر عمر کے بچے دیکھیں، خاص طور پہ اسکول کے بچے دیکھیں، کیونکہ جو سب سے بڑا جو بگاڑ کا سبب ہے وہ اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں. ہماری یہ جو جنریشن آ رہی ہے 8 9 میٹرک والی، اگر ہم نے انہی کی تربیت اچھی کر دی، کم سے کم ہم ان کے دل میں ایک احساس، ذہن میں ایک احساس تو پیدا کر سکتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. کیونکہ آج جو بچے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو انہیں ہر طرف برائی زیادہ نظر آ رہی ہے، اچھائی کم نظر آ رہی ہے. تو ہم کم سے کم اچھائی کو اتنا پھیلائیں کہ وہ کم سے کم برائی کے برابر تو نظر آئے. اگر برائی زیادہ ہے، ہم برائی کے سٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہم کم سے کم اچھائی تو اتنی پھیلائیں کہ اچھائی بھی تو نظر آئے، کچھ نہ کچھ تو اچھائی نظر آئے. تو اسی مقصد کے لیے میں آپ سے یہ ساری باتیں شیئر کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اسکول کے اسٹوڈنٹس اس ویڈیو کو نہ صرف دیکھیں بلکہ اس سے سبق بھی حاصل کریں، اس سے سیکھیں بھی. کیونکہ آج جو سب سے بڑا جو بیکورڈنس ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسکول کے اسٹوڈنٹس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان چیزوں میں، ان ساری چیزوں، کیونکہ ان کا دماغ ہوتا ہے کچا. عام طور پہ یونیورسٹیز میں تو بچے پھر بھی تھوڑے سے میچیور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو اسکول کی لائف ہوتی ہے اس میں آپ کا دماغ بہت اممیچیور ہوتا ہے، آپ کا دماغ بہت کچا ہوتا ہے. آپ نے بس جو سمجھ لیا آپ اسی کو ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت لوگوں کی ایسی ہو جو لوگوں کو برائی سے روکے اور بھلائی کا حکم دے. تو یہ سوچ کر ایک کوشش کی گئی ہے، ایک کوشش ہو رہی ہے کہ شاید ان باتوں سے، ان الفاظوں پر سب نہیں تو شاید کچھ، اور کچھ بھی نہیں تو شاید کوئی ایک ان باتوں پر عمل کر لے. اچھا، اس کے علاوہ رہی صحیح کسر جو ہے وہ آج کے ڈراماز نے پوری کی بھی ہے. یعنی ڈراماز میں جس طریقے سے ہمارے ینگ سٹوڈنٹس کی، ینگ جنریشن کی جس طریقے سے ذہن سازی کی جا رہی ہے، یعنی ہر دوسرے ڈرامے میں آپ کو پیار محبت کے سیریلز، پیار محبت کی باتیں اور پیار محبت ہی آپ کو نظر آئے گا. گویا آج کا ڈرامہ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آج ہماری عوام کا مسئلہ مہنگائی نہیں ہے، بلکہ آج ہماری عوام کا مسئلہ سچا پیار نہ ملنا ہے. اور دوسری چیز جو بہت تکلیف دیتی ہے کہ ہمارے اسلام میں جو رشتے اتنی مقدس اللہ نے جن کو درجہ دیا ہے، اس کی کس طریقے سے کھلے عام تذلیل کی جاتی ہے. یعنی کسی ڈرامے میں آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ دیور جو ہے وہ بھابھی پر فدا ہے، کسی ڈرامے میں پتہ چلتا ہے کہ سسر جو ہے وہ بہو کو پسند کر رہا ہے، کسی ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ بہنوئی جو ہے وہ اپنی
سالی کو جو ہے وہ پروپوز کر رہا ہے. تو مختلف یہ کون سا دین ہماری ینگ جنریشن کو بتایا جا رہا ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کس کے دین پر ہم چل رہے ہیں؟ یعنی یہ سب دیکھنے کے بعد تو انسان اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہے کہ میں اسلامی معاشرے میں رہتا بھی ہوں یا کہیں اور رہتا ہوں. تو جب یہ چیزیں ہماری ینگ جنریشن ٹی ویز پر فلمز پر دیکھے گی تو آپ مجھے بتائیے کہ ایسی ہماری جنریشن کے ذہنوں پر کیا اثر پڑیں گے؟ وہ کیا قوم و ملت کا سوچے گی؟ وہ کیا ملک کو ترقی کی راہ پر لانے کی سوچے گی جب دماغی ہمارا فلم ڈراماز اور کس طریقے کے ڈراماز اور کس طریقے کی فلم میں پھنسا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ میں اپنی بہنوں کو، ان لڑکیوں کو جو اسکول میں جا رہی ہیں، جو کالجز میں جا رہی ہیں، جو یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں. جب ایک لڑکی گھر سے نکلتی ہے تو وہ اپنے باپ کی، اپنے بھائی کی، اپنی ماں کی عزت کو ساتھ لے کر نکلتی ہے. تو آپ بہت قیمتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدائشی عزت دی ہے جبکہ لڑکے کو عزت کمانی پڑتی ہے. آپ بہت قیمتی ہیں. آپ اپنی کم عمری کی وجہ سے، اپنے کچے دماغ کی وجہ سے جس کو سچا پیار سمجھ رہی ہوتی ہیں، ایکچولی وہ کوئی سچا پیار نہیں ہوتا. دیٹ از اونلی اٹریکشن. وہ صرف ایک اٹریکشن ہوتی ہے جو بدقسمتی سے کو ایجوکیشن والے سسٹم میں پڑھنے کی وجہ سے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کی وجہ سے آپ کو ہو جاتی ہے. جسے آپ پیار سمجھ رہی ہوتی ہیں وہ پیار نہیں، وہ ایک اٹریکشن ہے، نتھنگ ایلس. اس طریقے سے آپ 10 دن ایک کتا پال لیں تو 11ویں دن آپ کو اس سے اٹریکشن ہو جائے گی. اب آپ یہ تھوڑی کہیں گی کہ مجھے اس سے سچا پیار ہو گیا ہے. سو بی میچیور. اس طرح کی چیزوں سے باہر آئیں. تو میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ بعد میں سمجھیں تو آپ کی وہ سچی محبت اپنا مقصد پورا کر کے بھاگ چکا ہو. اور آج ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے. میں یہ بات دوبارہ دہراؤں گا کہ ہر ادارہ برا نہیں ہے، ہر مینجمنٹ بری نہیں ہے. ایسے بہت ادارے ادارے ہیں جو واقعی اس کا اہتمام کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے رولز بہت اسٹرکٹ بنائے ہوئے ہیں کو ایجوکیشن کو لے کر. اور لڑکیاں بھی ایسی بہت ساری ہیں ہمارے معاشرے میں جو گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو وہ اس بات کا خیال رکھتی ہیں کہ وہ اپنے باپ کی اور بھائی کی عزت ہیں. اور لڑکے بھی ایسے بہت ہیں ہمارے معاشرے میں جو اداروں میں، مختلف تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں اور وہ اپنے والدین کی اچھی تربیت ہونے کا ثبوت بھی دیتے ہیں. تو یاد رہے کہ معاشرے میں جہاں برائی ہے وہاں اچھائی بھی ہے. بے شک برائی زیادہ ہے. اگر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اچھائی کو ہم برائی سے زیادہ کر لیں تو کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ برائی، جو برائی کا ایک لیول ہے، اچھائی کو کم سے کم اسی لیول پر تو لے آئیں تاکہ لوگوں کو نظر تو آئے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. آج اچھائی کم ہے، برائی زیادہ ہے، تو برائی زیادہ دکھتی ہے اس لیے اڈاپٹ بھی زیادہ برائی کی جاتی ہے. دیکھیں، ایسی تعلیم جو انسان کو دین سے دور کر دے، یا ایسی ہائی فائی اعلیٰ ڈگری جو انسان کو اللہ رسول کا حکم ماننے کا انکاری بنا دے، تو ایسی ڈگری سے بہتر ہے کہ انسان جاہل رہے. آپ میری بہت ساری باتوں سے اس ویڈیو میں کی گئی اختلاف کر سکتے ہیں، اور بے شک کافی حد تک آپ کا رائٹ بھی بنتا ہے کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اختلاف تو آپ بالکل کر سکتے ہیں. لیکن میں ایک بات یہ جانتا ہوں کہ جو ماحول اس وقت ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہو یا دیگر حوالے سے، وہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں ہے. کل کو جب ہم آخرت میں اپنے نبی کے سامنے کھڑے ہوں گے اور جب ہمارے نبی ہم سے سوال کریں گے کہ برائی پھیل رہی تھی، تم کیا کر رہے تھے، تم کیوں خاموش تھے، تو کم سے کم ہم ان میں تو ہوں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے تیرے دین کی اپنی طرف سے صحیح ترجمانی کرنے کی کم سے کم کوشش تو ضرور کی. اپنا خیال رکھیے گا.